ہمیشہ نقصان ہی کیا ہے، فائدہ کبھی نہیں ہوا. ایک جگہ آدمی مار کھائے، دو جگہ آدمی مار کھائے، ہمیشہ مولا ہے کوئی رزق کے لیے دعا. امام نے فرمایا زیارت وارثہ. اس نے گھبرا کے کہا مولا وہ تو زیارت ہے. کہا لیکن یاد رکھو حسین نے، میرے دادا نے، مائی گریٹ گرانڈ فادر، اللہ کے نام پہ اپنے پورے فیملی کو سیکریفائس کیا. اب اللہ ان کے نام پر لوگوں کو روزی دے رہا. زیارت وارثہ، خود رزق کے لیے دعا. البتہ ایک طریقہ ہے اس کا، وہ یہ کہ جب آپ روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، بزنس کے لیے دکان پہ جا رہے ہیں، جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ڈور پہ کھڑے ہوں گے، زیارت وارثہ پڑھیں گے وداؤٹ نماز. اس والی زیارت وارثہ میں نے کہا نا کہ زیارت وارثہ 3 in 1. جب زیارت کے انٹینشن سے پڑھیں تو نماز ہے، جب زیارت دعا کے انٹینشن سے پڑھیں تو نماز نہیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے شرط یہ ہے کہ جب آپ نکل رہے ہو باہر زیارت پڑھ کے نکلیے. میریکل. اور ایک مجھے یاد ہے 1999 میں لاہور گیا تھا، پاکستان کا 2nd بگیسٹ سٹی. اور جب میں نے 2nd مجلس پڑھی تھی تو لاہور کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، شاہ عالمی مارکیٹ، اعظم کلات مارکیٹ سوری، کہا جاتا ہے دا بگیسٹ مارکیٹ ان دا ایشیا کپڑے کے لیے. وہاں کے 2 بزنس مین آئے تھے مجلس کے بعد، کہنے لگے مولانا وی آر ویری سیریس، ہم آج یا کل سوسائڈ کرنے والے. وائی؟ کہا اتنے لون، اتنے ڈیٹس، اتنے لوگوں کا پریشر ہم پر. اور پاکستان اور انڈیا دونوں میں آپ کو تو ایک طریقہ معلوم ہے نا، یا کسی کے اوپر آپ کا لون ہو یا آپ پر لون ہو وہ کورٹ میں لے جاتا ہے. وہاں کورٹ ووٹ میں کوئی نہیں جاتا. ایسے گینگ بنے ہوئے، ان کو جا کے بتا دیجئے، آدمی، اس کی بیوی، اس کی لڑکیاں، اس کے لڑکے، جسے آپ چاہیے اٹھوا لیجئے اور وہ خود ہی لا کے دیں گے. تو گینگ ہوتے ہیں باقاعدہ، ریپ بھی کرتے ہیں، کلنگ بھی کرتے ہیں. کہ ہم سوسائڈ کر رہے ہیں ورنہ ہماری پوری فیملی ماری جائے گی. ہے کوئی میریکل کہ ہم ودن اے منتھ، 1 منتھ تک ہم اور ان لوگوں کو ان سے ٹائم لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. خود امام نے جو کہ اس کے لیے لفظ میریکل کہا ہے. آپ کل سے، آج تو آپ نکل آئے مجلس، وہ مجلس ہوتی تھی صبح، اس کے بعد لوگ سیدھا شاپ پہ جاتے تھے. آج تو آپ نکل آئے، کل جب گھر سے نکلیے گا زیارت وارثہ پڑھیے گا. یہ 2nd مجلس کی بات ہے. وہاں میری 5 مجلسیں تھیں. جیسے میں لیسٹر میں پہلے 5 پڑھا کرتا تھا. 5ویں مجلس میں مٹھائی کے ڈبہ اور پھول کے ہار لے کے آئے. کہا مولانا کانگریچولیشن بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ایام ازاں چل رہے ہیں. عاشورہ ہو چکا تھا لیکن ابھی وہ خوشحالی نہیں ہوئی تھی 9 ربیع الاول کی. لیکن 3 دن میں ایسے میریکل ہوئے اور اتنے بڑے بڑے 2 ٹرانزیکشن ہو گئے کہ سارے لون ختم 3 دن کے اندر. 2 دن میں ختم. آج بھی ہم یہ زیارت وارثہ پڑھ کے آئے. اور ابھی لیسٹر آنے سے پہلے میں لاہور میں ہی تھا، وہی لوگ ملے. کہا مولانا ہمارا پرابلم سالو ہو گیا، ڈسکنٹینیو نہیں کیا، ابھی تک اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں. لاسٹ ایئر 2004 میں نے شارجہ میں زیارت وارثہ پہ پورا اشرا پڑھا. مجلس ختم کر کے باہر آیا، ایک صاحب نے کہا مولانا میں نے یہ آپ سے سٹوری پہلے سنی تھی، آپ میرا نام بھی انکلوڈ کر لیجئے میریکل کی لسٹ میں. میں بھی مر رہا تھا لون اور قرضوں کی وجہ سے. لاہور کی سٹوری میں نے ایک مجلس میں سنی، میں نے زیارت وارثہ شروع کی. اور اس سال برمنگم کا اشرا تھا، لندن سے ایک فون آیا، کہا کہ میرا یہاں پہ انلیگل اسٹے تھا اور 7/7 کے بعد تو اتنا پرابلم تھا، میں نے آپ کی شارجہ کی مجلس سنی، میں نے زیارت وارثہ شروع کی. مجھے ان حالات میں لیگل اسٹیٹس ملا، بہترین جاب آفر ہوا، اور میں مانیٹری اعتبار سے مکان کے قابل نہیں تھا. مولانا بلیو نہیں کریں گے، مارکیٹ سے 30% کم پہ مجھے مکان ملا زیارت وارثہ کی وجہ سے. یہ میں 3 واقعات سمجھے 3 سالوں کے میرے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. Itself زیارت وارثہ is a complete دعا for حاجات, especially for the safety of life and for the safety of business and job. یہ زیارت وارثہ آج کی رات دعا کی رات بھی. لیکن بس ایک بات کا خیال رکھیے گا, جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی اب مصائب کی منزل.
کل بچوں کو اسکول بھی جانا ہے اور آپ کو آفیسز میں بھی جانا. ایک آخری بات, مجلس کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ سیلفش نہ بنی. صدام سیلفش بنا رہا, ویسٹ کا کلچر آپ کو سیلفش بنا رہا. نہیں, بھئی یہی اللہ دیکھتا. یہ آدمی بڑے پرابلم میں, اس پرابلم کے عالم میں بھی کیا اسے دوسرے مومن یاد ہیں کہ نہیں. اسی لیے دعا پر آپ کوئی مجلس سنیے. میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹا, پھر میں یاد دلا دوں. ویسٹ میں آ کے لوگوں کو یہ دو چیزیں بھلائی جا رہی ہیں, موت اور دوسرے مومن کا حق. تو لیونگ ان دا ویسٹ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ موت کو خود یاد رکھیے اور اپنے بچوں کو یاد دلائی, اور سیلفش نہ بنیے. چنانچہ دعا کی کوئی مجلس ہو, کوئی عشرہ ہو, کوئی بک ہو. ایک حدیث سب میں کہ امام فرماتے ہیں کہ دعا وہی ایکسیپٹڈ ہے جس میں آدمی اپنے سے پہلے کسی اور مومن کے لیے دعا مانگے, اور ناٹ جسٹ لائک اے روٹین دعا. ڈیپتھ آف ہارٹ. خدا بندہ میں بہت بیمار ہوں, مجھے صحت چاہیے, مگر فلاں مومن بھی بیمار ہے, خدا بندہ پہلے اسے صحت دے. خدا بندہ میرے اوپر بہت لون ہے, لیکن فلاں مومن پہ بھی لون ہے, پہلے اس کو. صرف ایک دعا ایسی ہے جس میں پہلے اپنا ذکر ہے, بعد میں دوسروں کا. وہ ہے گناہوں کی مغفرت کی دعا. گناہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو ہائیسٹ رکھیے, اور حاجتوں میں ہمیشہ دوسرے کو. یہ ہر دعا کا اصول ہے, اور آپ نے ہمیشہ علماء سے سنا. لیکن نارمل سرکمسٹانسز میں آپ گھر میں آرام سے بیٹھے, ٹھیک ہے آپ کے پرابلم ہے, لیکن عزت ہے, آبرو ہے, بچے محفوظ ہیں. اس میں بھی آدمی اتنی سیکریفائز نہیں دیتا کہ صرف ورڈنگ میں, دعا میں پہلے دوسرے مومن کو یاد کرے. اس میں بھی صرف میں سیلفش آدمی کی دعا قبول نہیں. ہم نارمل سرکمسٹانسز میں تیار نہیں. اور حسین کے خاندان نے کربلا میں بتایا. بڑوں کی مثال میں نہیں دیتا ہوں, بچوں کی مثال دیتا ہوں. ننھی سکینہ کی ایج کیا تھی؟ 3 سال. لیکن اس 3 سال میں سکینہ نے کیسا کمپلیٹ شریعت کو ہمیں پہنچایا. واجبات بھی اور مستحبات بھی. واجبات کی مثال کے لیے تو واقعہ کافی ہے. یزید کی آرمی کا رپورٹر حمید ابن مسلم کہتا, رپورٹر, کہ میں کھڑا دیکھ رہا تھا جب آخری خیمہ جلا تو آخر میں ساری سیدانیاں وا جدہ وا محمدہ وا سیدہ فریاد کرتی بھی باہر آئیں. لیکن سب سے آخر میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی باہر آ رہی ہے جس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے, لیکن اسے کرتے کی آگ کا خیال نہیں. وہ ماتم کر رہی ہے, ہائے میرے بابا, ہائے میرے چچا. حمید ابن مسلم رپورٹر ہے, وہ کہتا ہے میری بھی ایک چھوٹی بچی جسے میں اپنے وطن ملک چھوڑ کے آیا تھا, مجھے اپنی بچی یاد آ گئی, میں گھبرا کے آگے بڑھا. یہ بچی کا کرتا جل رہا ہے, کہیں یہ خود نہ جل جائے. میں نے ہاتھ آگے بڑھا کے کرتے کی آگ کو بجھانا چاہا. ماتم کرتی ہوئی بچی ایک بار جلال کے عالم میں پیچھے ہٹی. خبردار, میری باڈی کو ٹچ نہ کرنا, میں فاطمہ زہرا کی پوتی سکینہ ہوں. سکینہ, نامحرم میرا جسم نہیں چھو سکتا. اللہ اللہ, 3 سال کی عمر میں جلتے ہوئے کرتے میں سکینہ کی ایسی پابندی ہے شریعت, اور ہماری بڑی بڑی عورتوں کو خیال نہیں. اور اب آئیے مستحبات پر. سکینہ کا لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچ گیا. جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا, ابن زیاد نے آرڈر دیا قافلے کو اسٹاپ کر دو. دیکھیے عمر سعد کو جلدی ہے دربار جانے کی, اسے انعام لینا ہے, ریوارڈ. اور ابن زیاد کہہ رہا ہے اسٹاپ, یہیں رک جاؤ. عمر سعد نے کہا وائی کیوں رکوں؟ 2 ریزن بتا. ریزن نمبر 1, ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن انکمپلیٹ ہے, پہلے میرے دربار کی ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو پھر ان کو بلاؤں گا. اللہ اللہ, دربار کی ڈیکوریشن اتنی امپورٹنٹ ہے کہ محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے, چھوٹے چھوٹے بچے جلتے سورج کے نیچے.
لیکن دوسرا ریزن تو اس سے بھی زیادہ قیامت ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں بھرا، اتنی دیر انہیں بازار میں کھڑا کرو کہ کوفے کا ایک ایک آدمی محمد کی نواسیوں کے فیس کو دیکھ لے، علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو ایک ایک آدمی دیکھ لے. اللہ اللہ، زینب کے لیے کتنا مشکل وقت ہے. نہیں، زینب سے زیادہ حسین کے لیے کتنا مشکل وقت ہے. کربلا کے پورے واقعے میں حسین نے کہیں میریکل نہ دکھایا، مگر جب یہ دیکھا کوفے والے میری بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، میری بیٹیوں کو دیکھ رہے، نو کے نیزہ پہ کٹے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی، مجمع کی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ ہو گئی. زینب بچ گئی، سکینہ کا پردہ بچ گیا. اب سکینہ نے سر اٹھایا، کہا پھوپھی اماں وہ تو کربلا کا جنگل تھا، یہ تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے، کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا؟ پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں، کلیجہ پھکا جا رہا، کیا یہاں بھی پانی نہیں مل سکتا؟ اچھا، اب زینب کا اونٹ ایک ایسے مکان کے قریب رکا جس میں ایک مومنہ ام حبیبہ رہتی تھی. اچھا، انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ کون سا قافلہ ہے. انہوں نے سنا 3 سال کی بچی سفید بالوں والی عورت سے کہہ رہی ہے مجھے پانی چاہیے، میں بہت پیاسی ہوں. ام حبیبہ دوڑ کے جاتی ہیں اور پانی لے کے آتی ہیں. ہاتھ بڑھا کے کہا بچی یہ پانی لے لے، اور دیکھ جب پانی پی لے تو میرے لیے 2 دعائیں کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا قیدیوں اور یتیم کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا. اور ایک سائیکولوجیکل چیز سن لیجئے، پیاسے کے ہاتھ میں پانی آ جائے نا اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے. سکینہ کے ہاتھ میں پانی آ گیا، پہلے ہی بہت پیاسی ہے، پانی دیکھ کے پیاس اور بڑھ گئی، اور 3 سال کی ایج ہے، مگر مشکل کشا کی پوتی ہے. پانی پینے سے انکار کر دیا، میں پانی نہیں پیوں گی، پہلے تیرے لیے دعا کروں گی، پہلے تیری دعا بعد میں سکینہ کی پیاس. بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنائے. ننھی سکینہ نے ننھے ہاتھ جوڑے، آسمان کو دیکھا، خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ، میرے چچا عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی ہے یہ مومنہ کے بچے محفوظ رہیں. ہاں تیری دوسری دعا کیا؟ کہا کہ اب میں بہت بوڑھی ہو گئی، دوسری دعا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار مجھے مدینے کی زیارت کا موقع پھر مل جائے. اچھا، سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، ایک بار سر اٹھا کے کہا مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا اب تو علی بھی نہ رہے، فاطمہ بھی نہ رہی. کہتی ہے تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنا؟ کہا خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو جانتی بھی ہے. بڑے فخر سے کہنے لگی لوگ کیا کہتی ہو، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، بھلا میں زینب کو نہ پہچانوں؟ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم ادھر نہ تھا، چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا. اے ام حبیبہ اچھی طرح سے دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آ گئی. آخری جملہ، جہاں سے بچے نے نوحہ شروع کیا وہیں پہ میری مجلس. جیسے ہی ام حبیبہ نے زینب کو پہچانا، تڑپ کے کہا شہزادی آپ کی چادر بھی چھن گئی، بازوؤں میں رسیاں بھی بن گئی، آپ قیدی بھی بن گئی. ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ کس نے عباس کی بہن کی چادر چھینی؟ عباس کے ہوتے ہوئے کس نے آپ کو قیدی بنایا؟ ارے میرا آقا عباس. خدا بندہ آج کی اس شب جمعہ کا واسطہ، پیاس کے اس عالم میں مشکل کشا کی پوتی سکینہ کے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنے کا واسطہ، باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ. جتنے لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں مومنین اور مومنات، خدا بندہ انہیں ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں قبول فرما، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. آج کی شب جمعہ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ اسی شب جمعہ کا واسطہ یہ جو مصائب اہل بیت پہ ڈھائے
بلائے گئے ان کا انتقام لینے کے لیے. اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین. کہتی ہے بیبیاں عباس 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 رک نہ پایا میرے باوفا کا وہ سر نو کے نیزہ سے آنے لگا خاک پر. بہن کو در بدر دیکھ کر ننگے سر شیر نے پایا جوان. اے میرے بابا جان ہو رہی بابا جان کہاں. اے میرے بابا ہو رہی بابا جان. ہاتھ کانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکینہ کے شانوں پہ ہے. ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان. اے میرے بابا جان رہی ہے عزا سر چھپاؤ کہاں. ہے میرے بابا جان ہے عزا سر چھپاؤ. کل تھی ماج میں بیہو دربار میں مثل زہرا کھری ہوں میں اگھیار میں. اس طرف ہے شکی اس طرف رہ گئی بے پدر بیٹیاں. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عزا سر چھپاؤ کہاں. بابا جان بابا جان ایسا خطبہ دیا میں نے دربار میں لکھ رہا ہے جو یاور تیرے پیار میں. لہجائے حیدری ہر اذان کے لیے ہے صدائیں اذان. اے میرے بابا جان ہو رہی سر چھپاؤں کہاں. اے میرے بابا جان مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں. حیدر نے نمازوں میں جو اللہ سے مانگا کہتے تھے خدا دے مجھے عباس سا بیٹا. وہ جس کو کہے سارا عرب غازی و جرار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار
علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار تم سا تو زمانے میں نہیں کوئی وفادار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار کھا سکتا نہیں جھوٹی قسم کوئی تمہاری ہے ایک صفت باب حوائج بھی تمہاری تو چاہے تو رک جائے ابھی وقت کی رفتار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار حسین عباس علمدار عباس علمدار ایک مشک بھری نہر سے ایک مشک دیا خون جب مشک چھدی بہہ گیا سینے سے تیرا خون زینب نے کہاں مارا گیا میرا مددگار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار عباس علمدار تم بازو شبیر ہو حیدر کے پسر ہو لشکر کے علمدار سکینہ کا جگر ہو جیتے ہیں تمہیں دیکھ کے بس سید